جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم سجاد ظہیر کے ایک نمائندہ ناول لندن کی ایک رات کا فنی اور فکری احوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، سجاد ظہیر کے اس اکلوتے ناول، جسے ناولٹ بھی کہا جاتا ہے، لندن کی ایک رات نے اردو ناول کی تاریخ میں جدید ناول کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کی ہے۔ اس ناول کی تخلیق کو اردو میں ترقی پسند ناولوں کا باقاعدہ آغاز بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر انور پاشا اپنی کتاب ترقی پسند اردو ناول میں لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں: لندن کی ایک رات کو اگرچہ کوئی بڑا ادبی کارنامہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کی تاریخی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں۔ یہ اردو میں جدید ناول نگاری کے نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ناول میں 1937 کی ایک رات کا منظر دکھایا گیا ہے، اور اس ناول کے ذریعے ہی اردو ناول شعور کی رو کی تکنیک سے متعارف ہوا۔ رات کے لفظ کو انہوں نے علامت کے طور پر برتا ہے، اس کی تاریکی کو غیر محفوظ مستقبل کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے ایک رات کے ذکر میں انسانی مایوسی، تاریک مستقبل، عالمی سطح پر پھیلی ہوئی بدامنی وغیرہ کو بیان کر دیا ہے۔ ناول کا پلاٹ 2 حصوں پر مشتمل ایک قصے کو بیان کرتا ہے۔ پہلے حصے میں ناول کا آغاز ہے، اور نعیم، جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اس کے کمرے میں ایک پارٹی ہے۔ اس پارٹی میں ہندوستانی طالب علم، انگریز لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کو خوش آمدید کہتے ہیں، مختلف مسائل پر بحث کرتے ہیں، پھر سب شراب پی کر مدہوش ہو جاتے ہیں اور ناچنے لگتے ہیں۔ اس پارٹی میں شامل شیلا گرین نامی لڑکی سے نعیم کی پہلی ملاقات ہوتی ہے، اور پارٹی کے اختتام پر نعیم شیلا کو روک لیتا ہے، اور کہانی نیا موڑ لے کر دوسرے حصے کی جانب بڑھتی ہے۔ شیلا نعیم کو اپنے سوئٹزرلینڈ قیام کے دوران ہیرن پال نامی ایک بنگالی لڑکے سے محبت کی داستان سناتی ہے۔ وہ لڑکا اسے بھول گیا تھا، مگر شیلا اسے یاد رکھتی ہے۔ یہ داستان اتنی طویل ہوتی ہے کہ رات جو ہے وہ صبح میں بدل جاتی ہے، اور یہی جو ہے اس کہانی کا قصہ بھی ہے۔ ناول کا پلاٹ بڑا مختلف اور ہلکے پھلکے قسم کا ہے۔ شعور کی رو کی تکنیک کے باعث کہانی میں تسلسل اور ترتیب موجود نہیں ہے۔ کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے، اور قاری جو ہے وہ کرداروں سے واقف ہونے لگتا ہے۔ لفظوں اور فکروں کا مناسب استعمال اور ایجاز و اختصار اس کی بڑی خوبی ہے۔ مکالمے بڑے سادہ، صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ناول کی زبان، مواد اور موضوع سے ہم آہنگ ہے۔ سادہ زبان اور سادہ لہجہ ہے، مگر زبان سپاٹ اور بے لطف نہیں ہے۔ خوبصورت تشبیہات ناول کی زبان کو دلکشی اور تازگی عطا کرتے ہیں۔ چند اقتباس سماعت کیجیے۔ نعیم الدین نے زور سے سگریٹ کا ایک کش لیا، اسے کچھ سکون ہونے لگا۔ اس کی حالت اس درخت کی سی تھی جو تیز آندھی میں جڑ تک ہل گیا ہو۔ اب رفتہ رفتہ وہ اپنی معمولی حالت پر پہنچ رہا تھا۔ ایک اور اقتباس سماعت کیجیے۔ وہ خود کو اس محفل میں اجنبی محسوس کر رہا تھا، جیسے بہتے ہوئے چشمے میں ایک بھاری پتھر۔ بڑے ہی سلیقے، مہارت اور خوبصورتی سے کی گئی منظر کشی بھی ناول کو دلکشی عطا کرتی ہے۔ ایک اقتباس سماعت کیجیے۔ گرمیوں کے دن تھے، جولائی کا مہینہ، اور کتنا خوشگوار موسم تھا۔ دھوپ چاندنی سے نکلی ہوئی تھی، اور آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح آہستہ آہستہ اڑ رہے تھے۔ تو یہ منظر کشی کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، اور پورا ناول جو ہے وہ لندن کی تہذیب، معاشرے اور اس عہد کی عکاسی کرتا ہے۔ مثلا اقتباس سماعت کیجیے۔ انگلستان میں شراب خانے عام طور پر 2 یا 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ سامنے کا حصہ جس میں مزدور طبقہ کے لوگ جاتے ہیں، اور اندر کا حصہ جس میں پیسے والے لوگ جاتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے۔ انگلستان میں موسم پر اظہار رائے کرنا ہر شخص اپنا فرض سمجھتا ہے، بجائے مزاج پرسی کے موسم کی اچھائی یا برائی کا ذکر کرنا ایک ایسا دستور سا ہو گیا ہے۔ ناول میں شعور کی رو، خود کلامی اور آزاد تلازم خیال کی تکنیکوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ مثلا جب شیلا نعیم کے گھر آتی ہے تو نعیم سوچتا ہے، آخر یہ کون ہے، کیا کرتی ہے، راؤ اس سے کہاں ملا ہوگا۔
خوبصورت لڑکی ہے، خوبصورت، لیکن مجھے کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ مجھ پر کوئی لڑکی عاشق نہیں ہوتی، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اگر اس ناول کے فکری جائزے کی بات کی جائے تو 1938 میں شائع ہونے والے اس ناول کا بظاہر تو موضوع لندن میں مقیم ہندوستانی طالب علموں کے مسائل، ان کی خواہشات اور ان کے جذبات ہیں۔ جیسے سجاد ظہیر نے بھی اس ناول کے دیباچے میں لکھا ہے اور کہا ہے، یورپ میں ہندوستانی طالب علموں کی زندگی کا ایک رخ دیکھنا ہو تو اسے پڑھیے۔ در حقیقت سجاد ظہیر نے اپنے ترقی پسندانہ نظریات کی اشاعت کیے اور ہندوستانی معاشرے کو موضوع بنایا ہے۔ کسی مربوط کہانی کے بغیر کرداروں کی سوچ، گفتگو اور افعال کے ذریعے سے ناول آگے بڑھتا ہے۔ اس ناول کو واقعاتی کے بجائے تاثراتی ناول کہنا بجا ہے، کیونکہ ناول کی ساری کہانی مختلف کرداروں کے جذباتی، ذہنی اور نفسیاتی کشمکش کو بیان کرتی ہے۔ ناول کا اصل موضوع ہندوستانی معاشرہ، اس کے مسائل اور ہندوستانی نوجوانوں کو آزادی کے لیے تیار کرنا ہے۔ سجاد ظہیر نے اس ناول کے ذریعے دراصل اپنے انقلابی اور اشتراکی نظریات اور خیالات کی اشاعت کرنا اور نوجوانوں کو آزادی اور انقلاب کے لیے تیار کرنا ہے۔ سجاد ظہیر کے یہ خیالات ناول کے کردار راؤ، ہیرن، شیلا اور احسان کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں۔ چند اقتباس سماعت کیجیے۔ وطن کی بھلائی کے لیے ہر شخص کے پاس وطن کی بھلائی کا ایک نسخہ ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ وطن کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے۔ ہر شخص پکار کر کہتا ہے کہ وطن کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی انگریزی گورنمنٹ تک کہنے لگی کہ وہ بھی ہندوستان کی بھلائی چاہتی ہے۔ ایک اور اقتباس سماعت کیجیے۔ یہ کمبخت انگریزی اخبار کتنی حقارت کے ساتھ ہم ہندوستانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نیٹوز ہیں، اور یہ لال منہ بندر جو اس ملک میں رہتے ہیں یہ کون ہے؟ تو ان دو اقتباسات کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے۔ شکریہ۔